إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وقال الله سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا۔ جس وقت سورتوں کی تلاوتیں ہو رہی تھیں ذہن میں بات آ رہی تھی کہ اس سورت کے سلسلے میں بولوں، اس سورت کے سلسلے میں بولوں، اس سورت کے سلسلے میں بولوں، بالآخر جن پر آ کر ذہن رک گیا، یہ سوچ کر انسانوں کے سلسلے میں تو ہم لوگ بولتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، لیکن جنات کے سلسلے میں جو ایک اہم جنس ہے اور اہم ایک مخلوق ہے جس کے سلسلے میں انسان بہت پریشان رہتے ہیں اور مختلف قسم کے الگ الگ قسم کے باتوں کے معتقد ہو گئے، بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں کچھ باتیں بتا دی جائیں تاکہ انسان جنات سے زیادہ نہ گھبرائیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آگ کے موقع پر یہ بات بتائی کہ آگ سے جنات کو بہت وحشت ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اور جن کیا چیز ہے؟ جیم نون کا مادہ جس چیز میں جس کا نام جیم نون سے ہو اس کے اندر پوشیدہ کا معنی پایا جاتا ہے۔ جن کے اندر بھی ایک جیم ہے، دو نون ہے۔ جنت کے اندر بھی ایک جیم ہے، دو نون ہے۔ جنین کے اندر بھی ایک جیم ہے، دو نون ہے۔ تو آپ اگر بہت ساری چیزوں کو دیکھو گے تو ایک جیم دو نون آپ کو جہاں جہاں ملے وہاں پوشیدہ کا معنی پایا جائے گا، یعنی وہ چیز ہمیشہ پردے میں رہے گی۔ جیسے جنت کے بارے میں خود اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اور جنین کہتے ہیں اس بچے کو جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ جنات کہتے ہیں ان مخلوق کو جو نظر نہیں آتے لیکن ہیں ضرور۔ اس کا انکار کرنا، قرآن پاک کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کے مخلوق کا انکار کرنا۔ اللہ نے جب قرآن میں اس کے سلسلے میں اتنی تفصیل سے بیان کیا کہ جب ایک سورہ کا نام ہی جن ہے، سورۃ الجن، تو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں تو ہم سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا، بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ارے بھئی ہاں، آپ اس کے سلسلے میں غلط عقیدہ نہ رکھیں لیکن صحیح عقیدہ یہ رکھیں کہ جنات ہیں، اور جس جنات میں انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوا کرتے تھے۔ انسانوں سے پہلے جنات میں انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوا کرتے تھے۔ انبیاء علیہم السلام 2000 سے زیادہ نبیوں کا جنات کے درمیان آنا ہوا ہے۔ کتنے ہزار؟ 2000 سے زیادہ۔
ہم سے پہلے جنات کا اصل بسیرا تھا زمین میں، ہم لوگ ان کی جگہ پر ہم لوگ آئے ہیں، ہماری جگہ پر وہ نہیں۔ جس وقت اللہ جل شانہ نے ان کو زمین سے ہٹا کر انسانوں کو بسانے کا فیصلہ کیا، جنات انسانوں کی اسی لیے دشمن ہوئے کہ یہ لوگ ہمارے جگہ پر آ کر بس گئے۔ ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے ذریعے سے پورا خاتمہ فرمایا، لیکن اس میں ایک بڑا مجمع جا کر بلوں میں چھپ گیا، غاروں میں چھپ گیا، پہاڑوں میں چھپ گیا۔ جس طریقے سے ان لوگوں نے نافرمانی کر کے پوری زمین کو معصیت سے بھر دیا، شیطان نے وہ زمین پر سجدہ کر کر کے فرما بردار بنا۔ 4 انگل کی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر شیطان نے سجدہ کرنا چھوڑا ہو۔ اس کا نام عزازیل رکھا گیا، عزازیل۔ عزازیل جس طرح جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسی طریقے سے یہ عزازیل ہے۔ اب عزازیل کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں جو مقام جبرائیل، نام دیکھیے آپ، اسی کے وزن پر عزازیل، تکبر عزازیل راخار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر کیا تو عزازیل کو اللہ تعالیٰ نے خار بنا دیا۔ اس کے اندر گھمنڈ، وہ یوں سوچ رہا تھا نیکسٹ جنریشن میں سب سے بڑا ذمہ دار میں رہوں گا، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کر دیا۔ انسان پیدا کرنے کے بعد جب سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کی اصلیت اور اس کا غرض ظاہر ہو گیا۔ جس طرح بعض مخلصین کے ساتھ اغراض والے رہتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا یہ اغراض والے ہیں، ان کا غرض ہے۔ ان کا غرض کیسے پتہ چلے گا؟ ان کا غرض پتہ چلے گا اس وقت میں جس وقت میں مخلصین اخلاص سے کام کرتے کرتے جب ان کا اخلاص کا امتحان ہوتا ہے، اغراض والے بے قابو ہو جاتے ہیں۔ جیسے یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اچانک 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 16 دن کا عرصہ گزر گیا، کھانے کو کوئی چیز نہیں ملی، گلیر کھا کر زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت تشریف لائے، آ کے کہنے لگے او بھائی سنو، جتنے لوگ ہو سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے جاؤ، اب کھلانے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس وقت تمہیں کھلا نہیں سکتا، اپنے گھر چلے جاؤ واپس۔ 1 بار آ کر بولے، 2 بار آ کر بولے، 3 بار آ کر بولے، یہ سوچ کر بولے سب کا سب جگہ خالی کرو۔ لیکن ساتھی کہنے لگے حضرت جس وقت آئے تیسرے بار پیر پکڑ لیے، کہنے لگے حضرت ہم یہاں پر کھانے کے لیے نہیں ہیں، ہم یہاں دین کے کام کرنے کے لیے ہیں، ہم اپنی جان دے دیں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے، اس جگہ سے ہم لوگ ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ جس وقت یہ جملہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ میرے ساتھی اتنے مخلص ہیں، میرے تنگی میں بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، میری تکلیف میں بھی ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہر حال میں ساتھ دینے کو تیار ہیں، اس مخلصین کی جماعت کو لے کر حضرت نے جو دعا مانگی اس دعا کو اللہ تعالیٰ تا قیامت قبول کر لیا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غرض جس وقت ظاہر ہوا، اس جدو لآدم، آدم کو سجدہ کرو، انہیں کیا سوچ رہا تھا مجھے معزز مہمان بنایا جائے گا، چیف گیسٹ بنایا جائے گا، مجھے میڈل دیا جائے گا، مجھے پیڈل دیا جائے گا، مجھے تولا جائے گا، مجھے ناپا جائے گا، میرے سلسلے میں تعریفی گن گائے جائیں گے۔ یہاں دیکھیں تو کسی اور کو سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، تھا حقدار میں حق دیا جا رہا ہے کسی اور کو، تو جلے گا نہیں جلے گا؟ جب اغراض والوں کو یہ بلا معلوم ہوتا ہے کہ کسی اور کو ذمہ دار بنا رہے ہیں اور ہم ہی ذمہ دار نہیں بنا رہے ہیں، ان کو بڑا جلتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، کوفت ہوتی ہیں، ان کا غرض ظاہر ہو جاتا، اعتراض کرنا شروع کر دی، کیسا بھی بناتی ان کو تمہیں امیر رہے، کیسا بھی بناتی تمہیں ان کو ذمہ دار، کیسا بھی بناتی تمہیں ان کو لیڈر، بولتے نہیں بولتے؟
کیسا بھی بناتے ان کو تمہیں صدر رے. تو پتا چلا اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر بننے کا تیرے اندر چور چھپا ہوا تھا. بڑا مخلص بن کر سب کے سامنے ایکٹنگ کر رہا تھا, اب تیری ایکٹنگ ظاہر ہو گئی. تو یہ اسی طرح اس کی ایکٹنگ بھی ظاہر ہوگی. کس کی؟ شیطان کی. بہت صوفی بن کر جو اللہ کا ارد گرد گھوم رہا تھا, بہت صوفی بن کر, اس کی ایکٹنگ کب ظاہر ہوئی؟ میں اداکار ہوں, میں مخلص نہیں ہوں, میں وفادار نہیں ہوں بلکہ اداکار ہوں. یہ اس نے کب ظاہر کر دیا؟ جب فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. علماء فرماتے ہیں شیطان نے یہ جملہ سن کر بہت سر پٹک کر غصے میں بے قابو ہو گیا. فرشتے جب کہنے لگے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, فرمایا کیا آپ ایسے انسان کو خلیفہ بنائیں گے جو خون بہائے گا, فساد کرے گا؟ اب علماء فرماتے ان کو کیسے پتا چلا فرشتوں کی نے فساد کرے گا, انہیں خون بہائے گا؟ شیطان نے ان کے دل کے اندر اس طرح کی وساوس پیدا کیا. ایسا بولو ایسا, جیسے ایک جنا اپنے اغراض والے اپنی ٹیم بناتے نہیں بناتے, اے میرا نام آتی تو میں لوگاں چیخا مارنا, بمڑیاں مارنا, ہنگامہ کرنا, ہاتھاں اٹھانا, پاواں اٹھانا, جھنڈا اٹھانا, جو ہی میرا نام آ جائے سب کے سب تائید کرنا. اغراض والوں اپنی اپنی جماعت بناتے ہیں, مخلصین جماعت نہیں بناتے. مخلصین صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہوتی ہے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جیسے کہ صحابہ کرام لا یخافون لومۃ لائم. تو جنات کون؟ کان من الجن, شیطان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا وضاحت فرمائی؟ کان من الجن ففسق عن امر ربی, اس نے اپنے پروردگار کا انکار کیا. تو وہ جنات کے اقسام, جیسے انسانوں میں نیک ہوتے ہیں, نمازی ہوتے ہیں, تقوی والے ہوتے ہیں, طہارت والے ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں, ویسے جنات میں بھی. چنانچہ جنات کی ایک جماعت جو ہر زمانے میں یہ اسلام قبول کرتی ہوئی آئی, عبادت کرتی ہوئی آئی, انبیاء کے مددگار بنتی ہوئی آئی, وہ جماعت سے ملاقات ہوگی, خصوصی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس سے؟ جنات سے. فرمایا جنات لیلۃ الجن. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رات میں تو ہمیشہ چپل کی ذمہ داری میرے ذمہ تھی, تکیہ اور چپل. صاحب النعل والوسادہ عبداللہ بن مسعود کو کہا جاتا تھا. صاحب النعل والوسادہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیہ لے کر کون پھرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود. ہمیشہ جہاں حضور بیٹھتے تکیہ رکھ دیتے, جب حضور نکلتے چپل رکھ دیتے. تو چپل اور تکیے کی ذمہ داری صاحب النعل والوسادہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک عشاء کے بعد مسجد میں رہے, اتنی دیر تک رہے پورے صحابہ مسجد سے خالی ہو گئے, میں اکیلا چپل پکڑ لے کر بیٹھا ہوا ہوں. حضور آئیں گے, حضور آئیں گے, حضور آئیں گے, حضور آئیں گے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, کہا چلو. تو میں ہمیشہ دیکھو, خادم اسے کہتے ہیں, خادم کسے کہتے ہیں؟ ہوشیار بھی ہونا چاہیے, سمجھدار بھی ہونا چاہیے, اس کے اندر دانائی ہونی چاہیے. مخدوم کو ضرورت کیا پڑ سکتی ہے, کب کیا چیز کی پڑ سکتی ہے؟ کہتے ہیں ساتھ میں یہ دونوں چیزیں بھی لیا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مشروبہ, شربت یعنی کھجور کا پانی بھی ساتھ میں لے لیا. کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت پڑے گی تو آپ پی لیں گے. تو آپ گئے مدینے سے باہر نکل گئے. 2-3 مرتبہ واقعہ پیش آیا ہے. آپ نے فرمایا حل عندک الماء, ارے بھائی دیکھو پانی ہے تمہارے پاس. اب وہ رات کو کیا ضرورت پانی کی, لیکن خادم ہے تو آپ نے فرمایا حضور پانی ہے لیکن کھجور کا پانی ہے. اندی نبیذ التمر یا رسول اللہ, کھجور کا پانی ہے. تو حضور نے فرمایا کھجور کا پانی ہے. تمرۃ طیبۃ وماؤہا طہور, ارے رے کھجور کا پانی یہ تو اچھا پانی ہے بھائی. تمرۃ طیبۃ, پاک پھل ہیں, وماؤہا طہور, اور اس کا پانی بھی پاک ہے, لا وضو کر لیتا ہوں.
اسی وقت ڈالے تھے کھجور، تو پانی صاف صاف ہی تھا، ابھی اس کے اندر مٹھاس کھٹاس کیا بھی اس میں تبدیلی نہیں آئی تھی، تو آپ نے اس پانی سے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد سرکار نے ایک دائرہ بنایا، دائرہ بنا کر کہنے لگے عبداللہ بن مسعود سے یہاں رہو عبداللہ، یہاں رہو، یا عبد الرحمن، ان کا لگا یا عبد الرحمن یہاں رہو، یا ابو عبد الرحمن کہا جاتا تھا، بھئی یہاں رہو. حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں مجھے دائرہ بنا کر بٹھا دیا، آپ نے کہا یہاں رہو، اس سے باہر نہ نکلنا، اور میں خاموش اس کے اندر بیٹھ گیا، ادھر ادھر نہیں دیکھا. آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد سیدھے تشریف لے گئے. بہت دیر تک آپ نے گفتگو کی. وہ کس سے گفتگو کی، کس سے بات کی، اللہ نے اسے یہاں ذکر فرما دیا. فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان تمام لوگوں کے سامنے جو حقیقت سے ناواقف ہیں ذرا یہ واقعہ سنا دیجئے. اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، مجھ پر یہ وحی نازل کی گئی کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں، تو ایک جماعت جنات کی بہت غور سے قرآن پاک سن رہی تھی. غور سے قرآن پاک جنات سن رہے. اب یہاں بھی ماشاءاللہ تشریف لائے ہوئے ہیں، یہاں بھی ہر جگہ پر جہاں خیر کا کام ہوتا ہے خیر والے جنات آتے ہیں، جہاں شر کا کام ہوتا ہے شر والے جنات جاتے ہیں. ہر خیر والوں کے ساتھ خیر والے جنات رہتے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے، بروں کے ساتھ برے. تو قرآن پاک سننے کے لیے آئے، اور وہ فوراً کیا کیے، فوراً گئے اپنے قوم کے پاس، جا کر کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، ارے ہم نے عجیب کلام پاک سنا، قرآن سنا، عجیب و غریب قرآن، عجیب آیتیں، عجیب مضمون، عجیب اس کے اندر ہدایات، عجیب اس کے اندر اللہ کی طرف سے رہبری. وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ صحیح راستے کی طرف رہبری کرتا ہے، اور ہم نے اس قرآن پر ایمان قبول کیے. ہم سب امیڈیٹ مسلمان ہو گئے، یہ اطلاع دے رہے ہیں. تو وہ جو مسلمان ہو گئے تھے اس جماعت سے بات ہو رہی تھی، وہی بات جو آپ نے کیا، اور جا کر ان لوگوں سے کہا او تم لوگ ابھی بھی مشرک ہو، ہم آئندہ کسی کی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور پھر انہوں نے کہا جانتے ہو اللہ کون ہے، اس لیے کہ وہ لوگ پورے کے پورے جیسے انسانوں میں اللہ کو نہیں جاننے والے ہیں، اس جنات میں بھی اللہ کو نہیں جاننے والے ہیں. فوراً انہوں نے کیا کہا، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، ارے وہ پروردگار وہ بہت بلند بالا رب ہے، اور وہ کون ہے، وہ ہمارے بہت بڑا پروردگار ہیں، خداؤں کا خدا، معبودوں کا معبود، ربوں کا رب. جو اب تک ہم لوگ پرستش کرتے آ رہے نہیں، ان سب کا پروردگار، ان سب کا خالق. اور اس نے کبھی اپنی بیوی بھی نہیں بنائی، بچے بھی نہیں بنائے، اس کے بیوی بچے نہیں. یعنی اسے پتا چلا خدا کے بیوی اور بچے نہیں ہوتے، خدا کے کون نہیں ہوتے. اس لیے عیسائیوں کو دھوکہ ہو گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بیوی نہیں بچے نہیں، اس لیے انہوں خدا ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو بیوی بچے نہیں، اس لیے انہوں خدا ہیں. تو کہا بھئی عیسیٰ علیہ السلام خود اپنا تعارف کرتے ہوئے آئے، دنیا میں آئے ہی اپنا تعارف کرتے ہوئے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے کہہ دیے ارے تم لوگ کہاں کے پڑے ہوئے ہو، میں خدا ودا نہیں، میں کون ہوں، انی عبداللہ، اللہ کا غلام ہوں، بس اللہ کا بندہ. انی عبداللہ، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، اللہ نے مجھے نبی بنایا. تو اللہ نے مجھے نبی بنایا، نبوت کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے، وہ ذمہ داری پورا کرنے کے لیے میں تمہارے درمیان آیا ہوا ہوں. تو انہوں نے یہی بات کہی، صاحبۃ ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. اور ہمارے درمیان جو پاگل لوگ تھے، جنات بول رہے ہیں، ہمارے درمیان جو پاگل لوگ تھے وہ اللہ تعالیٰ پر عجیب عجیب باتیں کہا کرتے تھے. اور جنات کیا کہہ رہے ہیں سنو، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور ہم لوگ اس بات کا
مکمل طور پر یقین کرتے ہوئے آئے ہیں ہرگز ہرگز آئندہ کوئی بھی انسان کوئی بھی جنات اللہ پر جھوٹ نہیں بولے گا. یہ جنات قسم کا کر یہ عہد کر کے نکلے آئندہ کبھی کوئی اللہ پر کیا نہیں بولنا, جھوٹ نہیں بولنا. کیا ملے وہ بول رہی ہیں ایسا نہیں بولنا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. یہ بات عجیب بات کہنے لگے کہ بہت سارے انسان پناہ مانگتے ہیں جنات سے. ایسے الٹے سیدھے شرارتیں کرنے کی وجہ سے تمہیں لوگ سب کچھ جنات بول رہے ہیں. سو خود تمہیں لوگ جو حرکتیں کرتے نا تمہاری وجہ سے انسان پناہ مانگ رہی. تھک تیری کی کون رہے انہیں تھک تیری کیا کوئی تھک رہی سو تھکا لینے کا کام کرنے کی وجہ سے تمہیں لوگ انہوں تھک رہی تم نا. تو سب کیا پتا چلا جنات میں نیک جنات ہیں جو برے جنات کی تربیت کرتے ہیں, برے جنات کو سمجھاتے ہیں, برے جنات کو کنٹرول کرتے ہیں, برے جنات کو حق اور باطل کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. اس لیے اکابر کہتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ نیک دل والے رہو گے, نیک دل والے تمہارے ساتھ تائید میں رہیں گے. اور اس کے سلسلے میں کیا اور مزید وضاحت ہے انشاءاللہ کل صبح درس جو ہوگا دروس رمضان اس میں بتایا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی, صحیح فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.